اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تین چیزوں کا معنی ہے اسلام. تین کہا الاسلام للہ بالتوحید. اسلام کا معنی ہے توحید کے ذریعے سے اپنے آپ کو سپرد سرنڈر کر دینا اللہ تعالی. آمین. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام قسم کی تعریف، توصیح، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم یہ کتاب کر رہے تھے تین اصول جو جاننا ضروری ہے، تین اصول جو قبر میں کام آنے والے ہیں، تین اصول جن کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. سب سے پہلا سوال، من ربک، آپ کا رب کون؟ یہ پہلا سوال. تو اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کئی دنوں سے. اور دوسرا سوال ہے ما دینک، آپ کا دین کیا؟ اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تین چیزوں کا معنی ہے اسلام. تین کہا، الاستسلام للہ بالتوحید. اسلام کا معنی ہے توحید کے ذریعے سے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا پورا اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے سے. اور دوسرا والانقیاد لہ بالطاعہ، اللہ تعالیٰ نے جو اعمال رکھے اس کے ذریعے سے اللہ کے ماتحت آ جانا، یعنی اللہ جو کہے وہ بات سننا. توحید مان لیا ہے لیکن اعمال نہیں کرے تو فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ہمیشہ کہا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. تو دوسرا توحید کا مطلب ہے، اسلام کا مطلب ہے توحید کے بعد عمل کے ساتھ. اور تیسرا ہے، اگر یہ تیسرا نہ ہو تو بھی انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے. یعنی توحید تو مان رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں مانتا، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن تیسرا کیا ہے؟ والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک کے ان لوگوں سے بری رہنا، اپنے آپ کو براءت کرنا ہے، جو شرک کر رہا ہے اس کے ساتھ بری رہنا ہے. یہ تین چیزوں کا نام ہے اسلام. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، یہ تین چیزوں کا، الاستسلام لہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. اور پھر ہم نے بات کی اسلام کا مطلب کیا ہے. تین مرتبے ہیں اسلام کے. کوئی بتا سکتے ہیں کون سے تین مرتبے؟ اسلام کے تین لیول 1 2 3، کسی کے پاس کوئی؟ اسلام کے تین مرتبے کیا ہیں؟ پہلا تو اسلامی ہے، اس کے بعد آتا ہے ایمان، اس کے بعد ہے احسان. اسلام یعنی اسلام مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن پکا مومن نہیں ہوا ہے. ایمان پکا مومن تو ہو گیا لیکن محسن نہیں ہوا. اور احسان وہ ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے. احسان وہ چیز ہے جو ایسے عبادت کرتا ہے جیسے اللہ اسے دیکھ رہا یا وہ اللہ کو دیکھ رہا، اس کو کہتے ہیں محسن، جو سب سے ٹاپ لیول کا مومن ہے. یعنی ہر عمل وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا مراقب سمجھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، ویسا والا ایمان ہے. تو اسلام، اس کے اوپر ایمان، اور اس کے اوپر ہے احسان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جبریل علیہ السلام کی حدیث ہے اس میں فرمایا گیا ہے. تو آج ہم بات کریں گے ارکان الاسلام. پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس اللہ الہ الا اللہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں. آج بات کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے گواہی دینے کا مطلب کیا ہے
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے پاس ایسے رسول آئے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسے رسول آئے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، آپ کو جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکلیف دیتی ہیں، وہ چیز وہ شاق گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلموں کے لیے مشکل چیزیں ہیں۔ حریص علیکم، وہ حریص ہے آپ کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رؤوف الرحیم ہے مومنوں کے۔ وہ ایسے رسول ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس کا مطلب ہے طاعتہ فیما امر۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے رسول اللہ، تو پہلی چیز طاعتہ فیما امر، جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کرو تو اس کو ماننا کیا ہے، یہ پہلی چیز یہ آتی ہے، طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر، اور ایسی چیزوں کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جیسے غیب کی باتیں، قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر میں نعیم جو لوگوں کو فائدہ ہوتی ہیں، جنت جہنم کی چیزیں، یہ سارے چیزوں کی تصدیق کرنا، کیونکہ کئی لوگ ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کئی چیزیں ہمارے دماغ سے ٹکرا جاتی ہیں، ہمارے لاجک کے خلاف ہے یہ بات، تو وہ لوگ نہیں مانتے۔ نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جیسے ایک حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرشتہ، موت کا فرشتہ آیا، موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ایسے کیسے فرشتے کی ناک ٹوٹ گئی، ایسے ایسے بات کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اب چاہے کیسے ہوا، کیوں ہوا، انسان کی شکل میں آیا ہوگا، یہ سارے چیزیں ہم ماننے کو بالکل تیار ہیں۔ آپ اپنا دماغ لڑا رہے ہیں کہ نہیں اس کے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، ایسا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی انسان دودھ پی رہا ہے یا کچھ پی رہا ہے، اس کے اوپر مکھی گر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک پر میں بیماری ہے ایک پر میں شفا ہے، تو جب آپ پیئیں تو پورا ڈبا کے نکال، اگر پینا ہے وہی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پورا ڈبا کے نکال۔ اب دماغ لگائیں گے ایسے کیسے، ایک پر میں شفا ایک پر میں بیماری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تو تصدیقہ فیما اخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا اس کی تصدیق کرنا ہے۔ اور یہ صحابہ میں اس طرح سے تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کہے کہ میں اسراء میں ایک رات میں جا کے آیا ہوں، تو لوگوں نے جا کر ابو بکر صدیق سے کہا، جب ہی ان کا نام صدیق پڑا، لوگوں نے پوچھا معلوم ہے آپ کے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک رات میں جو ہے بیت المقدس جا کے، تو انہوں نے سانا کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ملے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا بالکل میں بھی مانتا ہوں یہ بات، میں بھی مانتا ہوں یہ بات، کیونکہ میں تو اس سے بڑی چیز مانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر رب ان کو وحی بھیجا رہا ہے صبح اور شام، اس سے بڑی چیز یہ ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے۔ تو جب ہی ان کا لقب پڑ گیا الصدیق، تصدیق کرنے میں، رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود، نہ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے تصدیق کر دیا۔ اور ایک حدیث میں صحابہ کا ایمان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز جو ہے ایک جو بھیڑیا رہے گا وہ اپنے پاس پیچھے وہ جو بھی بھیڑ بکری رہیں گے سب کے چرواہا ہوگا، اور پھر ایک آدمی گزرے گا قیامت کے قریب، تو بھیڑیا پلٹ کر وہ آدمی سے کہے گا کہ آج تو مجھے بھگا رہے ہو لیکن قیامت کے دن کون تمہیں بچائے؟ تو لوگ تعجب کریں، بھیڑیا بات کرنے والا بھیڑیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر عمر بھی ایمان لاتے، حالانکہ وہ لوگ نہیں تھے، وہ لوگ کہیں اور تھے، یعنی وہ پوری ایمان لاتے، بات سننے کے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا ہے، وہ تصدیقہ فیما اخبر۔ اور تیسری چیز ہے واجتناب عنہ ما نہا وزجر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس سے بچنا ہے، ایک جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تصدیق کرنا ہے جو بھی ہم کو بتایا گیا ہے، اور تیسرا ہے اجتناب ما نہا عنہ وزجر، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، اور چوتھا ہے وَأَلَّا يُعْبَدُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت ایسے ہی کرنا ہے جیسے شریعت میں آیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ایک ہے شریعت کی جو عبادتیں ہیں وہ چیزیں، تو کیا ہر چیز اس میں حرام ہے یا ہر چیز اس میں حلال ہے؟ میرا سوال، کیا عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے، یا ہر چیز حلال ہے جب تک کوئی دلیل اس کی حرمت کی نہ آ جائے؟
کوئی بتا سکتے ہیں 2 آپشن میں سے؟ دیکھیں کوئی عبادت کر رہا ہے مثلا، ٹھیک ہے، کیا یہ اس کے لیے دلیل چاہیے کہ عبادت ثابت ہے، یا دلیل چاہیے کہ بھئی یہ روکا گیا ہے؟ کوئی عبادت کر رہا ہے، انسان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ عبادت کر، تو وہ بولتا ہے بھئی دلیل لاؤ، نکو کرو بولے سو وسلم کہاں بولے عبادت دلیل لاؤ؟ تو یاد رکھیے عبادات میں ہر چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آ جائے اس کو ثابت کرنے کے لیے، یہ چیز ثابت کرنے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کریں گے عبادت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے تو نہیں کر سکتے۔ اور معاملات میں، بزنس میں ہو، سب چیز حلال ہے، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ چیز نہیں کرنا ہے تو وہ حرام ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ لوگ دونوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں عبادات اور معاملات ایک ہی چیزیں، نہیں۔ عبادات میں اگر کوئی بولا کہ بھئی میں یہاں سے نیچے کودوں گا اور اس کا ثواب ملے گا مجھے، ہم بولیں گے دلیل کیا ہے آپ کی؟ کودنے کا ثواب ہے آپ کے لیے؟ نہیں ہے، اوپر سے نیچے کودنے کا کوئی ثواب نہیں، آپ کا پیر ٹوٹے گا۔ وہ بولے گا نہیں آپ دلیل لاؤ کہ بھئی منع کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک کوئی دلیل ہے کہ ایسا ہوا ہے عمل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں ثواب ہے، تبھی ثواب ثابت ہو۔ ہاں، لیکن معاملات میں کوئی بھی بزنس کا ہے کہ بھئی بائک بیچ سکتا ہوں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاؤ کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائک بیچے کیا؟ نہیں، یہ حلال ہے آپ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے سے دلیل لانا ہے کہ آپ جو ہے سواری نہیں بیچے۔ ہاں، سود کے لیے حرام کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹنگ میں ایسے چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو 4 چیزیں ماننا ضروری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ بھئی جو بھی حکم دیا اس پہ مانے، تصدیق کرے جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، اور چوتھا ہے اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسا شریعت میں آیا ہے، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے ہی کہا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا۔ فرقان یعنی قرآن، جس سے صحیح اور غلط معلوم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پہ، تاکہ وہ ڈرانے والوں کے لیے بن جائے، عالمین کے لیے۔ تو آپ جو ہے عبادت جو ہے ایسے ہی کرنا ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول نے کہا۔ اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، والرسول لا یکذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فائدہ و نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو فائدہ و نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کی مرضی سے، سوائے اللہ کی مرضی اپنی حیات میں، اور مرنے کے بعد تو فائدہ و نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا ہوں، میں غیب کا علم ہی نہیں رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آج کئی لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا مطلقاً، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جتنا جبرائیل علیہ السلام بتاتے تھے، جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا، اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، جو بھی بتاتے تھے وہی معلوم تھا۔ تو اللہ نے کہا ان اتبع الا ما یوحی الی، جو بھی میرے پہ وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے سیم کہا، یہ سورہ انعام کی آیت ہے، دوسری جگہ سورہ جن میں بھی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچائے یا ہدایت پہ پہنچائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خود چچا، اگر رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تو چچا کو ایمان قبول کروا سکتے تھے، ان کے خود چچا نے نہیں کیا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی بچا نہیں سکتا، مجھے بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے سے، اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور کوئی بھی پناہ بھی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، میں نہیں پاتا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اعراف میں کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں دوسروں کا چھوڑو، میں اپنے لیے بھی نفس کے لیے فائدہ نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ فائدہ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کیونکہ کئی لوگ ہیں آج بھی، وہ کہتے ہیں جب مصیبت آئے، گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی پنچر ہو جائے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ یہ جو ہے استغاثہ بغیر اللہ، یہ شرک اکبر میں آتا، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے جب مصیبت میں آئے، نہیں تو انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اسی شرک پہ بغیر توبہ کرے، جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے، تو وہ سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے سوا کوئی اور گناہ ہے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار، شرک نہیں معاف کر سکتا، چاہے آپ نبی کو پکاریں، چاہے آپ صالحین کو پکاریں، چاہے فرشتوں کو پکاریں، کسی کو نہیں پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے نفس کے لیے بھی فائدہ و نقصان کا مالک نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو اگر میرے پاس علم غیب ہوتا، عالم الغیب، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اچھائی کو جمع کر لیتا. رسول اللہ سب سے امیر انسان ہو اگر غیب کا علم ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف نہ مجھے پہنچتی، کیونکہ تکلیف والی چیز سے رسول اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جنگ احد میں رسول کا دانت ٹوٹ گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور دوسرے مواقع بھی ایسے ہوئے کہ تھوڑے آدمی آئے صحابی بننے کا ناٹک کیے اور کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم کو 70 صحابہ بھیجو، ہم قرآن سکھانا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے 70 صحابہ کو لے کر جا کے قتل کر دیا. رسول کو اتنا دکھ ہوا کہ فجر میں کئی دن تک جو ہے قنوت و نازلہ پڑھتے رہے ان قبیلوں کے خلاف. کتنا بڑا دھوکہ دی. اگر رسول کے پاس علم غیب رہتا تھا کیوں بیچتے تھے ان کو موت کی خبر، کیوں بیچتے تھے ان کو اپنی موت. تو ایسے کئی مواقع ہے. رسول ایک بار گھوڑے سے گر گئے، رسول بیٹھ کے نماز پڑھائے تھے، اگر رسول کو علم غیب ہوتا تو رسول وہ گھوڑے پہ ہی نہیں بیٹھتے تھے. تو ایسے کئی مواقع ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اور رسول اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں، لیکن رسول اللہ، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو یہ ماننا ضروری ہے. اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجئے میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان. تو یہ ہو گیا پہلا پلر، پہلا رکن، وہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسرا ہے نماز اور زکاۃ. دوسرا اور تیسرا ودلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید. اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاۃ ويؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. ایسے بہت دلائل ہیں جو بتاتے ہیں کہ صلاح اور زکاۃ جو ہے دوسرے اور تیسرے رکن ہیں، پلر ہیں اسلام کے. تو یاد رکھیے اگر انسان نماز جو ہے، نماز جان بوجھ کر تارک الصلاح، تو صحابہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاح، کہ کوئی اعمال جس کا چھوڑنے کفر نہیں ہے سوائے نماز. اگر انسان ہمیشہ نماز چھوڑتا ہے، ہمیشہ جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے وہ کافر ہے، مخرج عن الملہ، ملت سے نکل جانے والا کافر ہے. اس کو مسلمان قبرستان میں نہیں داخل کرنا چاہیے، نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. تو اگر کوئی انسان مثلا زکوٰۃ دینے پر بھی طاقت رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن کفر نہیں، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا، سانپ اس کے اوپر آئیں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن تارک الصلاۃ کے لیے بہت سارے دلائل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور کہہ دیجئے کہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کریے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ہم نے ایک لائن ڈرا کری اور کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اور بازو میں الگ الگ لائن ڈرا کری اور یہ کہا یہ سبل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو آپ کے الگ الگ راستے، اس پہ مت چلو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ اتباع کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر آپ یہ راستوں پہ جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، صحیح راستے سے گمراہ ہو جاؤں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور سیام کے بھی دلائل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے رکھنا بھی یہ چوتھا پلر ہے. اور آخری ہے دلیل الحج، حج بھی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا جو بھی استطاعت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا دیکھیں وَمَنْ كَفَرَ، جو بھی کفر کرتا یعنی حج کو نہیں مانتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے
عالمین سے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عبادت۔ تو یہ 5 پلر کے بارے میں ہم مختصراً ہم بات کریں انشاءاللہ تعالی، ایمان کے بارے میں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے۔ تو الحمدللہ آج جو مناسبت ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد کے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد کو اور وسیع کرے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ہر مسجد کی ضرورت ہوتی ہے، ہر مسجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں بہت مساجد ہو گئے ہیں، کیا ضرورت نہیں، ہر مسجد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال دے دوں، کوئی دکان ہے، جیسے موبائل کی دکان ہے، آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں 10 موبائل کی دکان، اگر جس کو نہیں پتا وہ سمجھتا ہے کیسے چلے گی دکان، ایک ہی جگہ پہ 10 موبائل کی دکان ہے، لیکن یاد رکھیے اسی سے چلتی ہے، ایک اڈا بن جاتا ہے، وہ موبائل بنانا ہے تو انسان وہیں آتا ہے اور پھر 10 دکانوں میں سے ایک دکان چھوٹتا ہے اور سب کا پیٹ بھرتا ہے، سب کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق لکھا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں سوچنا چاہیے بہت عالم ہو گئے ہیں کیا ضرورت ہے علم سیکھنے کی، بہت قاری ہو گئے ہیں کیا ضرورت ہے حفظ کرنے کی، نہیں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہے لیتا ہے، چاہے چھوٹی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کمفحص قطا کہ بھائی چڑیا کے گھونسلے سے بھی چھوٹی مسجد کسی نے بنائے تو اللہ تعالیٰ گھر بنانے کے لیے تیار ہے، اور ہر مسجد سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک آدمی جا رہا تھا اور مچھلی جو ہے تڑپ کر جو ہے آ کے گر رہی تھی، اور ایسے ہزاروں مچھلیاں تھیں، تو ایک آدمی تھا وہ جا کر مچھلی کو پانی میں ڈال رہا تھا، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا، تو دوسرا آدمی آ کر بولا بھائی کتنے کو بچائیں گے، ایک ڈال رہے ہیں ایک ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بچ گئی، یہ مچھلی تو بچ گئی، میرا کام پوروں کو بچانا نہیں ہے، یہ مچھلی کو بچانا ہے۔ ایک ایک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، ایک ایک انسان کی کوشش کرنا ہے، سارے انسانیت کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں، ہم ایک ایک کو بچانا چاہیے، گھر گھر کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، شرک و توحید کی بات پھیلانا چاہیے، ایک مچھلی کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، ایک سے اللہ 10 کرے گا، 10 سے 100 کرے گا، 10,000 سے 100 سے 1000 ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کام لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی اما ما ينفع الناس، جو بھی لوگوں کے لیے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ثابت قدمی دے دیتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ثابت قدمی ہو جاتا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے لوگوں کے لیے فائدہ مند کام کرنا چاہیے، چاہے علم سے ہو، عمل سے ہو، سوشل ورک سے ہو، کھانا کھلانا ہو، کئی کام جو لوگوں کے لیے فائدے میں ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے ينفع للناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سارے اعمال قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم۔